السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سفر آخرت سیریز لیکچر 15 اہم پوائنٹس۔ لواحقین کی طرف سے ایصال ثواب۔ لواحقین کی طرف سے میت کے ایصال ثواب کے لیے کیے جانے والے کام دو طرح کے ہیں۔ نمبر 1، وہ کام جو مرنے والے کے ذمے فرض تھے مگر بیماری یا کسی اور مشکل کی وجہ سے وہ انہیں نہیں کر سکا۔ ایسے کام یہ ہیں: میت کے چھٹے ہوئے روزے رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فوت ہو جائے اور اس کے ذمے کچھ روزے ہوں تو اس کا ولی اس کی طرف سے روزے رکھے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو کہا، اے اللہ کے رسول، میری والدہ فوت ہو گئی ہیں اور ان کے ذمے 1 ماہ کے روزے تھے، کیا میں ان کی طرف سے روزے رکھ لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، پس اللہ کا قرض زیادہ حقدار ہے کہ اسے ادا کیا جائے۔ میت کی نظر پوری کرنا۔ سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، بے شک میری والدہ وفات پا گئی ہیں اور ان کے ذمے نظر تھی جو وہ پوری نہیں کر سکیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ان کی نظر پوری کر دو۔ میت کی طرف سے حج کرنا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، میری ماں نے حج کرنے کی نظر مانی تھی لیکن حج کرنے سے پہلے فوت ہو گئی، کیا میں ان کی طرف سے حج ادا کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اس کی طرف سے حج ادا کر دو، اور فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے اگر تمہاری والدہ پر قرض ہوتا تو تم کیا اسے ادا کرتی؟ اس نے کہا، ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا قرض ادا کر دو کیونکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کا قرض ادا کیا جائے۔ میت کا قرض اتارنا۔ سیدنا سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک جنازہ لایا گیا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا اس نے ترکے میں کوئی مال چھوڑا ہے؟ لوگوں نے کہا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا اس پر کسی کا قرض ہے؟ لوگوں نے بتایا، 3 دینار ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تم اپنے ساتھی کی نماز جنازہ خود ہی پڑھ لو۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں، میں اس کا قرض ادا کر دوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی۔ نمبر 2، وہ کام جو مرنے والے کے ذمہ فرض تو نہیں تھے لیکن جب لواحقین اس کے لیے کرتے ہیں تو میت کو ان کا ثواب پہنچتا ہے۔ ایسے اعمال یہ ہیں: میت کی بخشش کے لیے دعا کرنا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب تم کسی میت کا جنازہ پڑھو تو اس کے لیے اخلاص سے دعا کیا کرو۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کو دفن کر کے فارغ ہو جاتے تو قبر پر رکتے اور فرماتے، اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو۔ میت کی طرف سے صدقہ کرنا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری والدہ اچانک فوت ہو گئی ہیں، میرا خیال ہے کہ اگر انہیں بات کرنے کا موقع ملتا تو وہ ضرور صدقہ کرتی، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا انہیں اجر ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔
سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ فوت ہو گئی ہیں تو کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ میں نے عرض کیا کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی پلانا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی والدہ ان کی غیر موجودگی میں فوت ہو گئی تو انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ فوت ہو گئیں اور میں موجود نہ تھا، کیا ان کی طرف سے میرا صدقہ کرنا ان کو فائدہ دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تو سعد نے کہا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بناتا ہوں کہ میرا پھلدار باغ ان کی طرف سے صدقہ ہے۔ میت کو قربانی میں شریک کرنا۔ میت کو اجر پہنچانے کے لیے قربانی میں بھی شریک کیا جا سکتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگوں والا ایک مینڈھا لانے کا حکم دیا جس کے ہاتھ، پاؤں، پیٹ اور آنکھیں سیاہ تھیں۔ چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قربانی کریں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ چھری لاؤ، پھر فرمایا اسے پتھر پر تیز کرو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری کو تھاما اور مینڈھے کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد، اللہ کے نام کے ساتھ، اے اللہ محمد، آل محمد اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قبول فرما۔ پھر اسے ذبح کر دیا۔ اہم بات، جس طرح مرنے والے کو اس کے نیک اعمال کا ثواب پہنچتا ہے، اسی طرح برے اعمال کا وبال بھی پہنچتا ہے۔ اس لیے خاص طور پر ان گناہوں سے بچنا چاہیے جو موت کے بعد بھی جاری رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اچھا طریقہ جاری کیا اور اس پر عمل کیا گیا اسے اس کا ثواب ملے گا، اور ان لوگوں کے ثواب کے برابر مزید ثواب ملے گا جو اس پر عمل کریں گے۔ ان بعد والوں کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور جس شخص نے برا طریقہ ایجاد کیا پھر اس پر عمل کیا گیا اسے اس کا گناہ ہوگا، اور ان لوگوں کے گناہ کے برابر مزید گناہ ہوگا جو اس پر عمل کریں گے۔ ان بعد والوں کے گناہ میں بھی کوئی کمی نہ ہوگی۔ ایصال ثواب میں بدعات سے بچنا۔ میت کے ایصال ثواب کے لیے ضروری ہے کہ صرف ان کاموں پر اکتفا کیا جائے جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں، اور ایسے تمام کاموں سے بچا جائے جو ثواب کی غرض سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایجاد کر لیے گئے، جیسے کہ میت کے پاس بطور راہداری سورۃ البقرہ کی تلاوت کرنا، دفناتے وقت میت کے ساتھ عہد نامہ رکھنا، قبر پر سورۃ الفاتحہ، سورہ اخلاص یا سورہ یاسین پڑھنا، جمعرات، قل، دسواں اور چہلم کرنا، ہر جمعرات کو گھر یا قبرستان میں کھانا یا مٹھائی تقسیم کرنا، قرآن اجرت پر پڑھوانا اور اس کا ثواب مرنے والے کو بھیجنا، بسم اللہ کا قرآن ختم کرنا یا چنوں پر 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھنا، گٹھلیوں پر ایصال ثواب کی نیت سے ذکر کرنا، برسی منانا یعنی میت کو ثواب پہنچانے کی نیت سے سالانہ ختم دلانا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر بدعت سے بچنے
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے اور سننے اور اطاعت کرنے کی وصیت کرتا ہوں، اگرچہ حبشی غلام تم پر امیر ہو۔ تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت اختلاف دیکھے گا، تو تم پر میری سنت اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو پکڑنا لازم ہے، اس کو خوب مضبوطی سے تھامنا، بلکہ داڑھوں سے پکڑے رہنا، اور دین میں نئی پیدا کی ہوئی چیزوں سے بچنا، کیونکہ ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے کے آغاز میں فرماتے، بہترین بات اللہ کی کتاب ہے اور بہترین سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اور سارے کاموں میں بدترین کام نئے ایجاد کردہ کام ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ہر بدعت گمراہی ہے اگرچہ لوگ اسے نیکی سمجھیں، وما علینا الا البلاغ۔ وذكرنا وأنثانا وشاهد